بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے ایک مشہور کردار محمود پاشا کی ہسٹری پر مبنی ہے۔ محمود پاشا کا سلطان عبدالحمید کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور کہاں کہاں اس نے سلطان کی مدد کی اور کہاں کہاں سلطان کو دھوکہ دیا، ان تمام باتوں کے بارے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، محمود پاشا سلطنت عثمانیہ کے پارلیمنٹیرین اور گورنر خلیل رفعت پاشا کی تیسری بیوی کی اولاد تھے، جو سن 1853 میں پیدا ہوئے۔ محمود پاشا کا پورا نام محمد جلال الدین پاشا تھا۔ یہ 2 سال کی عمر میں اپنے والد کو کھو بیٹھے تھے اور پھر اپنے والد کے سرپرست کونیا کے گورنر علی کمال پاشا کی تربیت میں پروان چڑھے۔ محمود پاشا نے 3 شادیاں کی تھیں۔ ان کی تیسری بیوی سنیہا سلطان تھیں، جو سلطان عبدالمجید کی بیٹی اور سلطان عبدالحمید کی بہن تھیں۔ اس تیسری شادی سے ان کے 2 بیٹے شہزادے صباح الدین اور لطف اللہ پیدا ہوئے۔ محمود پاشا کی سنیہا سلطان کے ساتھ شادی سلطان عبدالعزیز کے عہد حکومت میں ہوئی تھی، لیکن جب سلطان عبدالعزیز کو بادشاہت سے معزول کر دیا گیا تو پھر سلطان عبدالحمید ان کی جگہ نئے سلطان مقرر ہوئے، اور سلطان عبدالحمید کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے محمود پاشا 30 مارچ سن 1877 کو وزیر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ ان دنوں سلطان عبدالحمید کو تخت سے اتارنے کے لیے کئی لوگ سرگرم تھے، جن میں ایک گروپ کے ساتھ محمود پاشا کے تعلقات کے بارے میں بھی باتیں ہونے لگیں، اور اسی وجہ سے محمود پاشا کو ان کے عہدے سے برخاست کر کے ان کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا، لیکن محمود پاشا کے خلاف وہ تمام باتیں ثابت نہیں ہو سکیں، جس کے بعد محمود پاشا کو ایک اور ریاستی عہدے کی پیشکش ہوئی، لیکن محمود پاشا نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور اپنا وقت اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت اور شعر و شاعری میں گزارنے لگے۔ محمود پاشا کے دونوں بیٹے اس دور میں ایک بڑا نام بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور اپنے والد کی طرح ان کی دلچسپی بھی سیاست میں زیادہ رہی۔ سیاسی طور پر محمود پاشا کے دونوں بیٹے سلطان عبدالحمید کے خلاف چالیں چلتے رہے، جن کا علم جب سلطان عبدالحمید کو ہوا تو انہوں نے محمود پاشا کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری کا حکم دیا، جس کی وجہ سے شہزادے صباح الدین اور لطف اللہ دونوں وہاں سے بھاگ کر پیرس پہنچ گئے اور وہاں سے نوجوان ترک تنظیم کے لیے کام کرنا شروع کیا، جو سلطان عبدالحمید کی سب سے بڑی مخالف تنظیم بنی۔ یہ لوگ سلطنت عثمانیہ میں خلافت، جنہیں یہ لوگ بادشاہت سمجھتے تھے، اسے ختم کر کے وہاں یورپ کی طرز کا ایک جمہوری نظام لانا چاہتے تھے۔ سلطان عبدالحمید محمود پاشا کو اپنے قریبی دوستوں میں شمار کرتے تھے، لیکن محمود پاشا نے سلطان عبدالحمید کے خلاف کچھ ایسے کام کیے جن کی بنا پر سلطان عبدالحمید کا رویہ محمود پاشا کے ساتھ بدل گیا۔ بعد میں محمود پاشا نوجوان ترک تنظیم کے ساتھ مل گئے، جن کو براہ راست فری مینسن تنظیم فنڈنگ کرتے تھے۔ یاد رہے، فری مینسن تنظیم کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی سلطان عبدالحمید کا خاتمہ اور وہاں ایک نئے جمہوری حکومت کا قیام۔ محمود پاشا کو احساس تھا کہ کسی بھی وقت سلطان عبدالحمید ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے سن 1899 میں گھومنے پھرنے کا ڈرامہ کیا اور مرسل کے راستے فرانسیسی جہاز پر یورپ فرار ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اہلیہ سنیہا سلطان کو بھی ان تمام باتوں سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ پیرس پہنچ کر محمود پاشا نے سلطان عبدالحمید کے خلاف کام کرنا تیز کر دیا اور سلطان عبدالحمید اور عثمانی خلافت کے خلاف وہاں ایک اخبار میں مضامین بھی لکھنا شروع کر دیے، اور اپنے مضامین میں سلطان عبدالحمید کے خلاف سخت زبان کا استعمال کرتے ہوئے ان کی خلافت کو ہی ناجائز قرار دے دیا۔ ان تمام واقعات کے بعد سنیہا سلطان کے ساتھ ان کی شادی بھی ختم ہو گئی۔ 21 جنوری سن 1900 میں لکھے گئے اپنے خط میں اپنی قابلیت اور قانون کے ساتھ اپنی وفاداری بیان کرنے کے بعد محمود پاشا نے سلطان کی حکمرانی کے انداز پر تنقید کی، جو یورپی پریس میں شائع ہوئی تھی، جس میں سلطان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی دوران محمود پاشا کو خبر ملی کہ ان کی تمام جائیدادیں ضبط ہو چکی ہیں، لیکن محمود پاشا نے اس خبر پر زیادہ توجہ نہ دی
اور وہ اپنا خرچہ اٹھا کر لندن میں ایک عثمانی اخبار کی اشاعت کے لیے 29 مئی سن 1900 کو اپنے بیٹوں کے ساتھ انگلینڈ چلے گئے اور اس عثمانی اخبار کو یکم جولائی سن 1900 سے لندن میں شائع کروانے میں کامیاب ہو گئے، جس کا مقصد سلطان عبدالحمید کے خلاف نفرت انگیز مواد چھاپ کر ان کی شخصیت کو متاثر کرنا تھا۔ ساتھ ساتھ اس عثمانی اخبار میں محمود پاشا نے مذہبی دلائل کو اجاگر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ عبدالحمید نے خلافت پر قبضہ کیا ہے، اور اپنے اس بیان کو ملک کے اندر اور خاص طور پر عرب صوبوں میں تقسیم کیا۔ محمود پاشا اور اس کے بیٹوں نے اب یورپ میں قیام پذیر نوجوان ترکوں کے ساتھ مل کر کانگریس کی تیاری پر کام شروع کیا۔ اگرچہ محمود پاشا کو اس وقت ان کی بیماری کی وجہ سے کانگریس میں صدارت کے لیے معزول کر دیا گیا تھا، لیکن اس بیماری کی وجہ سے محمود پاشا کو اعزازی صدر کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا اور شہزادہ صباح الدین کو کانگریس کا انتظام سنبھالنے کے لیے چیئرمین منتخب کیا گیا تھا۔ محمود پاشا کا انتقال برسلز میں سن 1903 میں 48 برس کی عمر میں ہوا۔ سلطان عبدالحمید نے ان کی لاش کو استنبول لانے کا کہا، لیکن ان کے بیٹوں کا کہنا تھا کہ جب تک ملک میں آئینی بادشاہت کا اعلان نہیں کیا جاتا تب تک وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ محمود پاشا کی آخری رسومات فرانس کے ایک ترک قبرستان میں ہوئی اور وہیں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ محمود پاشا کی نماز جنازہ نوجوان ترکوں کی ایک چھوٹی ریلی میں تبدیل ہو گئی اور ان کی قبر کے آغاز میں پڑھی جانے والی آتش گیر تقاریر عثمانی اخبار میں شائع ہوئیں۔ اس جنازے میں لگ بھگ 100 افراد شریک ہوئے۔ سن 1908 میں سلطان عبدالحمید کی معزولی اور دوسری آئینی بادشاہت کے اعلان کے بعد محمود پاشا کی لاش کو ایک بحری جہاز کے ذریعے استنبول لایا گیا۔ محمود پاشا کی سلطان عبدالحمید کے خلاف چالیں اور فری مینسن کے ساتھ روابط کا بھی انکشاف ہوا تھا، جس میں اس نے متعدد بار فری مینسن کے ساتھ مل کر سلطان عبدالحمید کے خلاف کام کیا، اور ان سب کے پیچھے اس کا واحد مقصد سلطان عبدالحمید کو تخت سے اتار کر ملک میں ایک جمہوری حکومت کا قیام تھا۔ لیکن اپنی زندگی میں وہ یہ سب نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کی مسلسل کوششوں اور عثمانی خلافت کے سب سے بڑے دشمنوں یعنی فری مینسن کی مدد سے آخرکار سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور ایک جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی، جہاں سالوں تک اذان دینے اور اسلامی تعلیمات دینے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔